غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں، مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں۔ سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران بری کی بہترین نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ بہت طاقت ہوتی ہے اس ایک آنسو کے قطرے میں جو اللہ کے آگے گرتا ہے۔ چلے پھر سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ میں میسور میں کھڑا ہوں، میں شہید کی سرزمین پہ کھڑا ہوں اور اپنی آنکھوں میں بریگیڈیئر عثمان سے لے کر کے ویر عبدالحمید سے لے کر کے کرنل صوفیہ تک کو رکھنا اور یہ مطلب پھر سے سننا اور پھر سے داد دینا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنکچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ اور اپنے بزرگوں کے نام ایک شعر کہ غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں، غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں، غزل میں ہم بھی کر سکتے ہیں حسن و عشق کی باتیں، مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں۔ مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں۔ اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میں کرناٹکا میں کھڑا ہوں، ایک طرف یہ کتنے سمجھدار بچے ہیں۔ کرناٹکا میں کھڑا ہوں، ایک طرف کرناٹکا کی حکومت ہے اور ایک طرف میں جس صوبے سے آیا ہوں اس کا ماڈل ہے دیش کے سامنے اور اس کو فالو کرتی ہوئی کچھ حکومتیں ہیں، لیکن میں کرناٹکا میں کھڑا ہوں اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں اور یہ دو مصرے جواب ہیں ان تمام نفرت والی طاقتوں کا۔ مگر حالات ہم کو موم سے پتھر بناتے ہیں، انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن۔ میں کرناٹکا کی طرف سے یہ شعر پورے ہندوستان کے نام پڑھ رہا ہوں۔ کرناٹکا والوں پہنچانا پورے ہندوستان میں اس شعر کو۔ تصور کریے کہ مائک پر عمران نہیں کھڑا ہے، آپ کے صوبے کا چیف منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، سننا کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن، انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن، ہمارا
فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پھر پتھر لاتا ہے۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے اور گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زیتون لوہے کا کیلیں نکالنے والے آلہ کے لیے کھڑا ہے جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا، نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے۔ ابھی یہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوا تاکہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و گل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد و عورت ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے۔ جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول لیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ درد چلاتا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں کون شخص ہے؟ ان دونوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوئے ہیں ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے بعد اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا، اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جس پر ابھراتا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان سے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے، اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔